اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی شان کا انکار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزا اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکام میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ یہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، وہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ما کان لبشر، کسی آدمی کو یہ حق نہیں، یا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان اور
ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے، جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے۔ فرمایا گیا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کی عیسائیوں نے کہا ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ آیت میں ربانی کا لفظ مذکور ہے۔ ربانی کے معنی نہایت دیندار، عالم بعمل اور فقیہ کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، جس سے علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔